بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ٹھیک ہی کہتا ہے یار جی، میں حیران ہوں، بینائی بہت تیز ہوتی جا رہی ہے، آج کل بہت دور تک دیکھنے لگا ہے۔ آپ بھی اور فردوسی بیگم کو فیروز کی کوٹھی کے اس حصے میں پہنچانے کے بعد، جو اسی کوٹھی کا ایک حصہ ہونے کے باوجود بظاہر اس سے الگ تھلگ لگتا تھا، میں فیروز اور خان کے ساتھ لیزی کے معاملے میں تبادلہ خیال کرنے بیٹھ گئے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کے خط اور اس کی فراہم کردہ اطلاعات کی بنا پر اس پر بھروسہ کرنے کو آمادہ نہیں تھا۔ بالآخر اس کے بارے میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ اس پر اپنے اس عدم اعتماد کا اظہار تو نہ کیا جائے، لیکن اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار بھی نہ کیا جائے۔ ظاہر یہ کیا جائے کہ اس کے مشورے اور معلومات ہمارے لیے بے حد مفید ہیں اور ہمیں اس کے تعاون کی اشد ضرورت ہے، لیکن وہ بھی معلومات فراہم کرے۔ اس کے بارے میں ہم اپنے طور پر تحقیق کر کے اطمینان کیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ یہ طریقہ کار مستقل رہے گا، ورنہ اس بات کا امکان ہر وقت ہے کہ وہ کسی بھی لمحے کوئی چال چل کر بازی پلٹ سکتی ہے اور اپنا سارا نقصان کئی گنا منافع کے ساتھ پورا کر سکتی ہے۔ انور کمال کو آبی اور فردوسی بیگم کے پاس چھوڑ کر اور کئی دوسرے لوگوں کوٹھی کے اطراف میں نگرانی کے لیے مقرر کر کے، تاکہ کسی بھی گڑبڑ کی صورت میں وہ بروقت انور کمال کی مدد کو پہنچ سکیں، میں فیروز خان اور گل زمان کی معیت میں شرافت علی کی کوٹھی پر جا پہنچا۔ یہاں شرافت علی نے بھی پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی کوٹھی میں ایک محفل موسیقی سجا رکھی تھی، جس میں اس کے 3 تاجر دوست اور 2 اعلیٰ سرکاری افسر شریک تھے۔ ہم چاروں کو اس نے ان لوگوں سے اپنے دوستوں کی حیثیت سے متعارف کرایا تھا۔ اس محفل کو سجانے کا مقصد یہ تھا کہ جب اس کی کوٹھی پر ڈاکہ پڑے تو شہر کے 5 معزز لوگ اس کے عینی شاہد ہوں، جو ضرورت کے وقت پولیس کو یہ بتا سکے کہ ہماری کارروائی دراصل دفاعی نوعیت کی تھی۔ میں شرافت علی کی ذہانت اور خوش تدبیری کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے ایسا انتظام کر دیا تھا کہ اگر ہم دشمن کے بندوں کا قتل عام بھی کر دیتے تو ہم مجرم قرار نہیں پا سکتے تھے۔ 5 معزز ترین افراد کی چشم دید گواہیاں اور ان کا اثر و رسوخ ہمارا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیتا، جبکہ خود شرافت علی بھی اعلیٰ طبقے میں ایک باعزت مقام رکھتا تھا۔ میں نے شرافت علی سے سرگوشی میں کہا، تم نے اتنی جلدی یہ سارا انتظام کیسے کر لیا یار؟ یہ کوئی خاص کام تو نہیں ہے؟ آدمی میں پیسہ خرچ کرنے کی طاقت ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ وہ کراتے ہوئے بولا۔ ان کے استقبال کے لیے کیا کیا ہے تم نے؟ خان نے بھی سرگوشی میں ہی سوال کیا تھا۔ اس کا بھی مناسب انتظام ہے، کوٹھی کے چاروں طرف میرے آدمی موجود ہیں، ان کو نظروں سے بچ کر چوہا بھی کوٹھی میں قدم نہیں دھر سکے گا۔ ہم ان کے آنے کی بروقت اطلاع مل جائے گی، لیکن خیال رہے ایک بھی آدمی زندہ نہ رہے، ایک ایک کو بھون کے رکھ دینا۔ تھی تو یہ چند مخصوص لوگوں کی مختصر سی محفل، لیکن کارا نے ایسا سما باندھا تھا کہ ہر شخص خاموش و ساکت و سامد بیٹھا بس اس کا منہ تکے جا رہا تھا۔ میں نے موسیقی کی بہت سی محفلیں دیکھی ہیں، ان گنت ایسے پروگراموں میں شرکت کی ہے، لیکن یقین کریں اس رات جیسا لطف کبھی نہیں آیا۔ ہم سب ہی گلوکارہ کی آواز کے سحر میں ایسے تھے کہ تن من کا ہوش نہیں رہا تھا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ ہوش تو اس وقت آیا جب ایک گرجدار آواز سنائی دی، خبردار اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے کوئی۔ ہم سب نے بیک وقت چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ ہمارے دائیں جانب 2 انتہائی خونخوار شکلوں والے آدمی اسٹین گنے ہم پر تانے کھڑے تھے، اور ان دونوں کی جانب 4 آدمی اور تھے جو ہمارے گرد نیم دائرے کی شکل میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے اور شانوں سے رائفلیں لٹک رہی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی تینوں تاجروں، اعلیٰ افسروں اور ان کی بیگمات پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ شرافت علی نے کڑک کر پوچھا، کون ہو بھائی اور کیا چاہتے ہو ہم سے؟ اس کی آواز میں کڑک ایسی تھی کہ معمولی چور اچکا ہوتا کوئی تو ساری اکڑ فم بھول جاتا۔ دونوں اسٹین گن برداروں میں سے ایک نے قدرے طنزیہ انداز میں کہا، آدمی تو بہت کڑک بڑک والا ہے، پر یار ہم بھی کیا کریں، ہمیں بھی ہر طرح کے موسم اور قسم کے آدمیوں سے نمٹنے کی عادت ہو گئی ہے پیارے، اس لیے ہم میں سے کسی پر بھی اس گرج چمک کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مال تو تم خود نکالو گے یا یہ کام ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا؟ ویسے اچھا یہی ہے کہ تم ہی اپنے ہاتھوں سے سخاوت کا مظاہرہ کرو، سخاوت میں تو کوئی ہماری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ دوست فیروز نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، ہاتھ میں ثانی سمجھو ہمیں تم۔ فیروز کے کھڑے ہوتے ہی وہ سب کے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔
وہی شخص جس نے شرافت علی پر طنز کرنے کی کوشش کی تھی بولا، ایسے لوگوں سے مل کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، تمہارے تیور بتا رہے ہیں جوان کے یہاں ڈاکہ ڈالتے ہوئے ہمیں اچھی خاصی محنت کرنا پڑے گی، جس کا مطلب ہے آج کی روزی حلال ہو جائے گی ہماری۔ شرافت علی نے جلدی سے کھڑے ہو کر کہا، یہ تم کیا کرنے لگے ہو یار؟ کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہو؟ گھر میں جو زیورات اور نقدی ہے وہ میں خود دے دوں گا، تمہاری زندگی سے زیادہ قیمتی چیزیں تو نہیں ہیں وہ۔ آئیں جی آپ لوگ میرے ساتھ۔ شرافت علی مکان کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگا تو خان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اور فیروز نے شرافت علی کو پکڑ کر روک لیا۔ نہیں دوست، یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی، ہماری موجودگی میں یہ اچکے تمہیں لوٹ کر لے جائیں، یہ تو ڈوب مرنے والی بات ہے ہمارے لیے، ایسا تو ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ان تینوں کے درمیان تکرار شروع ہو گئی۔ شرافت علی بار بار آگے بڑھتا تھا، ان سے چھوٹ کر، اور وہ دونوں دوڑ کر اسے پکڑ لیتے تھے، اور وہ جو ڈاکہ ڈالنے کے لیے بھیجے گئے تھے یہاں عجیب مخمصے میں گرفتار ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں شاید کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، وہ حیرانی سے منہ پھاڑے انہیں تاک رہے تھے۔ ان سب کی توجہ انہی تینوں کی طرف تھی۔ گلزمان نے میری طرف دیکھے بغیر سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جیلانی صاحب موقع اچھا ہے، ہماری طرف کسی کا بھی دھیان نہیں ہے، میری طرف جو 4 آدمی ہیں انہیں میں سنبھال لیتا ہوں، آپ ان بقیہ 4 کو سنبھال لیں، سٹین گن والوں کو یہ تینوں دیکھ لیں گے۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے سائلنسر لگے ہوئے پستول نکال کر دونوں طرف کے آخری آدمیوں کو نشانہ بنا کر لبلبی دبا دی۔ دوسرے ہی لمحے 2 کراہیں ابھری اور وہ دونوں الٹ کر پیچھے جا گرے۔ ان کے گرتے ہی دوسرے چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے دونوں طرف کے 2 اور آدمیوں کی کھوپڑیوں سے خون ابلنے لگا، اور وہ بھی کٹے ہوئے شتیر کی طرح زمین پر آ رہے۔ ان کے ساتھی اس ناگہانی آفت کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ 2 اور زمین پر گر کر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ 6 آدمیوں کے گرنے کے بعد انہیں جیسے ہوش آ گیا تھا، انہوں نے اپنی سٹین گنیں ہمارے عقب میں کھڑے مہدی کی باڑ کی طرف کر کے بے دریغ گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ شاید وہ یہی سمجھے تھے کہ کوئی اس باڑ کے پیچھے چھپ کر ان کے ساتھیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کا صحیح اندازہ لگا کر ہماری طرف متوجہ ہوتے، ہم نے ان کے باقیہ 2 آدمیوں کے سروں میں بھی گولیاں اتار دیں۔ اب صرف 2 باقی رہ گئے تھے جن کے ہاتھوں میں سٹین گنیں تھی، وہ مسلسل مہندی کی باڑ پر فائرنگ کر رہے تھے۔ ان کی توجہ شرافت علی وغیرہ کی آواز سے ہٹ گئی تھی۔ ان لوگوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور خان اور شرافت علی ایک دم جست لگا کر ان دونوں پر جا پڑے۔ وہ ان کی طرف سے کسی جوابی کارروائی کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو اپنا توازن قائم رکھنا مشکل ہو گیا۔ گرتے ان کے ہاتھوں سے سٹین گنیں نکل کر دور جا گری۔ ہمارے لیے مشکل یہ تھی کہ ہم ان کو نشانہ نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان شرافت علی خان اور فیروز حائل تھے۔ ویسے اب ان دونوں کے ہاتھوں سے سٹین گنیں نکل چکی تھیں، اور ہمیں امید تھی کہ وہ لوگ ان دونوں کو دوبارہ ہتھیار استعمال کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ چنانچہ ہم اپنے اپنے پستول جیبوں میں ڈال کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس بدلی ہوئی صورتحال نے شرافت علی کے 5 معزز مہمانوں اور ان کی بیگمات کی خاصی ڈھارس بندھائی تھی۔ اب وہ لوگ خوفزدہ ہونے کی بجائے حیرت امیز دلچسپی کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں خاصے تندرست و توانا تھے، اور ان کے انداز سے صاف عیاں تھا کہ لڑنا بھڑنا ان کے لیے کوئی نئی اور غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اس کے باوجود شرافت علی اور خان ان کو بری طرح رگید رہے تھے۔ فیروز نے ان کی سٹین گنیں اٹھا کر دور پھینک دیں اور کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا اس مقابلے کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر اس گلوکارہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی جس کی مد بھری میٹھی آواز نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تک ماحول پر سحر طاری کر رکھا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے گلزمان سے کہا، یار گلزمان، وہ ساحرہ کہاں غائب ہو گئی جس کی آواز نے ہمیں اتنی دیر سے مسحور کر رکھا تھا؟ وہ اس سٹیج کی طرف جس پر گلوکارہ بیٹھی فضا میں نغمے بکھیر رہی تھی اشارہ کر کے بولا، وہ اس کے نیچے ہے۔ ایسے موقعوں کے لیے انہیں خصوصی تربیت دی جاتی ہے، عموماً ایسی جگہوں کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتی ہیں یہ۔ ہم آگے بڑھ کر فیروز کے پاس جا ٹھہرے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یار یہ تو مسئلہ ہی کچھ نہیں تھا، ایسے گیدڑوں کو اتنا اہم کام دے کر بھیج دیا تھا۔ تمہارے اس عائزق نے اتنا گدھا تو ہو نہیں سکتا ہے وہ، میرا خیال ہے اس طرح وہ ہماری طاقت کا اندازہ لگانا چاہتا ہوگا۔ یہ جو لوگ یہاں آئے ہیں یہ تو مجھے کوئی پیشہ ور قسم کے گنڈے لگتے ہیں، انہیں کچھ دے دلا کر قربانی کا بکرا بنایا ہے شاید اس نے۔ گلزمان میرے بولنے سے پہلے ہی بول اٹھا،
کہا ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے یار، ان کا تعلق تنظیم سے معلوم نہیں ہوتا۔ میں نے گل زمان سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ اچانک کرڑ کرڑ کی آواز سن کر ہم تینوں نے ایک دم چونک کر ان لڑنے والوں کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں بدماش جن کی شرافت علی اور خان مرمت کر رہے تھے اب سنبھل کر کھڑے ہو گئے تھے اور ان دونوں کے ہاتھوں میں لمبے لمبے گراری والے کھلے ہوئے چاقو دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں ہی رکوع کے انداز میں جھکے ہوئے خونخوار نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ان کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ ہر چکر پر ان کے اور شرافت علی اور خان کے درمیان فاصلہ گھٹتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں گو نہتے تھے اس گھڑی مگر اناڑی نہیں تھے۔ ایک دوسرے کی طرف پشت کیے چاقوؤں پر نظریں جمائے وہ بھی آگے جھک کر ان کے ساتھ ہی ساتھ گھوم رہے تھے۔ میں نے گل زمان کی طرف دیکھا، وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کر کے آہستہ آہستہ مخالف سمتوں میں ہٹنے لگے۔ پھر جیسے ہی ایک بدماش چکر کاٹ کر گل زمان کے سامنے آیا وہ چیتے کی طرح جست کر کے اس پر جا پڑا۔ ادھر میں نے بھی دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا لیکن اس بار وہ اپنے گرد و پیش سے بالکل ہی بے خبر نہیں تھے۔ ایک بار چوٹ کھانے کے بعد انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ کسی غلط جگہ آ پھنسے ہیں۔ چنانچہ گل زمان کے ساتھ کیا ہوا یہ تو میں نہیں دیکھ سکا، البتہ جس شخص پر میں نے چھلانگ لگائی تھی میرے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ کسی زخمی جنگلی بھینسے کی طرح ایک دم میری طرف پلٹ پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا چاقو والا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا تھا۔ اس سمے ذرا سی چوک ہو جاتی مجھ سے تو میری آنتوں کی دکان لگا دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اس نے۔ قسمت ہی مجھ پر مہربان تھی اس دن کہ میں نے بر وقت اسے پلٹتے ہوئے دیکھ لیا اور رخ بدل کر اس سمت نکل گیا جدھر سے اس نے رخ بدلا تھا۔ اپنا نتیجتاً اس کا وار خالی گیا اور میں نے اسے اپنی طرف دوبارہ پلٹنے کی مہلت دینے کے بجائے اسی کی کمر پر پوری قوت سے لات رسید کر دی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا چند قدم دور اوندے منہ جا گرا۔ عین اسی لمحے میں نے اپنے بائیں جانب سے کرا سنی۔ میں فوراً ادھر مڑ گیا۔ ادھر نہ جانے کس طرح خان دوسرے بدماش کے چاقو کی زد میں آ گیا تھا۔ اس کا چاقو خان کی پشت میں دھنسا ہوا تھا اور وہ اسے باہر کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے بجلی کی سی تیزی سے پستول نکال کر اس پر گولی چلا دی جو اس کے بازو کے نیچے پسلیاں توڑتی ہوئی اندر جا دھنسی تھی اور اس کے گرتے ہی میں نے مڑ کر اسے دیکھا جسے لات مار کر گرایا تھا۔ وہ اٹھ کر نہایت غیظ کے عالم میں میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اس جھگڑے کو زیادہ طول دینا مناسب نہیں سمجھا اور ایک گولی اس کی طرف بھی روانہ کر دی جس نے اپنا کام بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا تھا۔ چلو خاص کام جہاں پاک۔ شرافت علی نے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ جھاڑ کر اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ بھی جلدی جلدی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور تحزین امیز انداز میں بیاک زبان ہو کر بولے، آپ لوگوں نے تو کمال کر دیا بھائی۔ میں نے پلٹ کر گل زمان کی طرف دیکھا۔ وہ ایک طرف کھڑا ہوا اپنے کپڑے جھاڑ رہا تھا اور فیروز خان کی پشت میں دھنسا ہوا چاقو نکال کر اس کے زخم سے بہنے والے خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، یہ کیسے ہوا یارو؟ گل زمان قدرے خجالت سے بولا، بس اندازے کی ذرا سی غلطی ہو گئی جی، میں سمجھا تھا وہ پلٹ کر میری طرف آئے گا مگر اس نے خان صاحب پر حملہ کر دیا۔ وہ تو خیر ہوئی یہ پہلو بچا گئے۔ شرافت علی بھاگا ہوا واپس آ کر بولا، کیا ہوا بھائی، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں یار، کوئی خاص بات نہیں، بس یوں ہی ذرا سا زخم آ گیا ہے چاقو کا۔ خان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کمال ہے بھائی، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ آؤ میرے ساتھ آؤ، اندر فرسٹ ایڈ کا سامان موجود ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ خان کے بازو تھام کر اسے آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ ہم سب بھی ان کے ساتھ ہی ہو لیے۔ اندر پہنچے تو وہاں ایک افراتفری کا سماں تھا۔ شرافت علی کے بیوی بچوں نے بھی باہر ہونے والا سارا ڈرامہ دیکھا تھا اور وہ صحیح صورتحال جاننے کے لیے بے چین تھے۔ شرافت علی نے انہیں دلاسے دے کر واپسی بھیج دیا اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر خان کی مرہم پٹی کرنے بیٹھ گیا۔ زخم تو زیادہ گہرا نہیں تھا، البتہ چاقو نے شانے کی ہڈی کو زیادہ متاثر کیا تھا۔ خان کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ہم اسے باہر لے آئے اور فیروز سے کہا کہ اسے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ فوراً۔ فیروز اسے ساتھ لے کر اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے شرافت علی سے کہا، مجھے بھی ان کے ساتھ ہی جانے دو یار، میں پولیس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا ابھی۔ ہاں یہ ٹھیک کہا ہے تم
نے تم بھی چلے جاؤ ان کے ساتھ اور گلزمان کو بھی لے جاؤ، یہاں کے معاملات کو میں سنبھال لوں گا۔ ہم ابھی کار کے قریب ہی پہنچے تھے کہ اچانک فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھی۔ ان دھماکوں اور فائرنگ کی آوازوں نے ہمیں چونکا دیا۔ شرافت علی نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر جلدی سے اپنے مہمانوں کو کوٹھی کے اندر پناہ لینے دوڑا دیا اور خود بھاگتے ہوئے ہمارے نزدیک آ کر بولا، چلو چلو تم لوگ بھی اندر چلو، شاید ان کے کچھ ساتھی باہر موجود ہیں جو کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں ہمیں اندر چل کر مناسب جگہوں پر مورچہ بندی کر لینا چاہیے۔ ہم تینوں میں سے کوئی بھی کچھ بولے بغیر شرافت علی کے ہمراہ ہو لیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہمارے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچنے والوں کی لاشیں اور ان کے ہتھیار لان میں ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ میں نے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے دونوں سٹین گنیں اٹھا لیں۔ گلزمان جلدی سے میرے پاس آ کر بولا، ایک مجھے دے دیں جیلانی صاحب، شاید ہمیں ان کے استعمال کی ضرورت پڑ ہی جائے اب۔ میں نے ایک سٹین گن اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ ہم دونوں دوڑتے ہوئے کوٹھی کے اندر جا گھسے۔ شرافت علی خان اور فیروز ہم سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ فائرنگ کی آواز مسلسل آ رہی تھی، البتہ دھماکے اب نہیں ہو رہے تھے۔ اندر سے عورتوں اور بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے شرافت علی سے کہا، یار ان عورتوں اور بچوں کو کسی طرح محفوظ مقام پر نہیں پہنچا سکتے ہو تم؟ میں ان سب کو ابھی نیچے تہہ خانے میں پہنچا دیتا ہوں، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا ان کے لیے۔ تم خان کے ساتھ سٹین گن لے کر ادھر الگ الگ کھڑکیوں میں کھڑے ہو جاؤ، فیروز اور گلزمان کو میں دوسری طرف بھیج دیتا ہوں۔ نیچے اسلحے کا خاصا ذخیرہ کر دیا ہے میں نے، کچھ دستی بم اور دیگر اسلحہ بھی میں لے آؤں گا نیچے سے۔ ایسا لگتا ہے ایک زبردست جنگ لڑنا پڑے گی آج ہمیں۔ شرافت علی اندر عورتوں اور بچوں کی طرف چلا گیا۔ میں نے ایک ایسی کھڑکی کا ایک پٹ کھول کر پوزیشن سنبھال لی جس سے کوٹھی کے سامنے کا حصہ پوری طرح دکھائی دے رہا تھا۔ خان میرے قریب ہی دوسری کھڑکی میں کھڑا تھا۔ باہر زبردست فائرنگ ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے دو ملکوں کی فوجیں لڑ پڑی ہوں۔ عین شرافت علی کے مکان کے سامنے رات کے اس سمے فائرنگ کے اس زبردست تبادلے کے نتیجے میں علاقے میں رہنے والے دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی فرصت تھی کسی کو یہ جاننے کی۔ میں نے خان سے کہا، یار خان تم زخمی ہو، تمہیں کوئی دشواری تو نہیں ہو رہی ہے یہاں کھڑے ہونے میں؟ میرا خیال ہے تم ادھر جا کر آرام سے بیٹھ جاؤ کسی صوفے پر۔ نہیں یار، اب ایسا بھی کمزور اور کم ہمت نہ سمجھو مجھے، یہاں کھڑے رہنے اور پستول چلانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی مجھے۔ حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ یار کہ حملہ آور آخر کوٹھی کے اندر کیوں نہیں آئے، یہ باہر ہی سے فائرنگ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے شرافت علی نے باہر اپنے جن آدمیوں کو مقرر کیا ہوا تھا ان سے ٹکراؤ ہو گیا ہے ان کا۔ جب تک وہ لوگ راستہ نہیں دیں گے انہیں، وہ اندر کیسے آ سکیں گے؟ خان نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات تو میرے دماغ سے نکل ہی گئی تھی۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے شرافت علی نے اچھا خاصا بندوبست کر رکھا تھا ان لوگوں کے استقبال کا، لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے۔ میں نے اس کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ کون سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تمہاری؟ خان نے استفہامیہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس شرافت علی نے جب ایسی زبردست فوج لگا رکھی تھی باہر، تو پھر یہ جنہیں ہم نے ابھی ابھی ٹھکانے لگایا ہے کس طرح اور کہاں سے اندر آ گئے تھے؟ انہیں نہیں روکا کسی نے؟ یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ ان کی نظروں سے بچ کر آ گئے ہوں۔ میں نے کہا، ہاں یہ بات واقعی غور طلب ہے، اس کا تو مجھے دھیان ہی نہیں آیا تھا اب تک۔ خان نے فکر مندی سے کہا، مجھے تو پہلے ہی شبہ تھا ان پر آئزک کے بھیجے ہوئے آدمی ایسے چوہے تو نہیں ہو سکتے تھے جس طرح وہ مارے گئے۔ اتنی بڑی اور منظم تنظیم کے کسی ایک بھی تربیت یافتہ آدمی سے اس کی تو توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خودکشی کرنے چلے آئے ہوں۔ کہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہتے ہو کہ وہ آئزک کے آدمی نہیں تھے؟ میں نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن شبہ بھی یہی ہے مجھے ان کے بارے میں۔ خان نے جواب دیا، سوال یہ ہے کہ اگر وہ آئزک کے بندے نہیں تھے تو پھر کون تھے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی سوال تو میرے دل و دماغ میں چبھ رہا ہے میرے بھائی، کہیں وہ سچ مچ ڈاکو ہی نہ رہے ہوں؟ خان بولا۔ میں چند لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ خان نے مجھے بھی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ پھر میں نے کہا، اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ آئزک کے بھیجے ہوئے نہیں تھے اور سچ مچ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے آ گھسے تھے کوٹھی میں، تب بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ وہ لوگ باہر موجود شرافت علی کے آدمیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اندر کس طرح آ گئے تھے؟ خان نے جو نظریں باہر کی سمت جمائے میری بات سن رہا تھا، میری بات کا جواب دینے کی بجائے
بجائے کھڑکی کی اوٹ لیتے ہوئے کہا وہ دیکھو وہ سامنے کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی باہر سے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میں نے جلدی سے آڑ میں ہو کر کھڑکی پر پڑا ہوا پردہ برابر کر کے اس کے پیچھے سے جھانکا، جلد ہی مجھے سامنے کی ایک نیم تاریک دیوار پر ایک شخص لیٹا ہوا دکھائی دے گیا۔ وہ پیٹ کے بل پھسل کر دیوار سے نیچے لٹکا اور پھر دونوں ہاتھ چھوڑ کر نیچے کود گیا۔ اس کے فوراً ہی بعد عین اسی جگہ ایک اور شخص کا سر نمودار ہوا اور چند لمحے بعد پہلے آدمی کی طرح وہ بھی اندر کود گیا اور اس کی جگہ تیسرا شخص دیوار پر چڑھتا دکھائی دینے لگا۔ میں نے خان سے کہا ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے دیوار کے اس طرف اس جگہ کوئی اونچی چیز رکھ دی ہے اور اس کے سہارے دیوار پر چڑھ کر اندر آ رہے ہیں۔ تم باہر سے آنے والوں پر نگاہ رکھو، میں انہیں دیکھتا ہوں جو اندر آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرف جا رہے ہیں وہ لوگ جدھر مہندی کی باڑ لگی ہے، شاید اس باڑ کی اوٹ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تم فکر مت کر یار، میں ان میں سے ایک کو بھی باڑ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ میں نے یہ کہہ کر سب سے آگے والے کو نشانہ بنانا چاہا۔ میرے فائر کرنے سے پہلے ہی کوٹھی کے مین گیٹ کی طرف سے گولی چلی اور دیوار سے سر ابھارنے والا ایک شخص پیچھے الٹ گیا۔ میں نے فوراً گیٹ کی طرف دیکھا، وہاں دربان بالکل سامنے کھڑا اپنی بندوق سیدھی کیے کسی اور کو نشانے پر لے رہا تھا۔ عین اسی وقت خان نے گولی چلا دی۔ اس نے دیوار سے لگے ہوئے اس شخص کو نشانہ بنایا تھا جو دربان کو اپنی رائفل سے نشانہ بنا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین گن بھی گولیاں اگلنے لگی۔ اس دوران 4 آدمی اندر آ چکے تھے۔ 5ویں کو دربان نے اوپر آنے ہی نہیں دیا تھا، ایک کو خان نے گرا دیا اور دوسرے 2 میری گولیوں کی زد میں آ کر گر پڑے، مگر جو سب سے پہلے اندر آیا تھا دربان کے گولی چلاتے ہی دوڑ لگا کر مہندی کی باڑ کے پیچھے غائب ہو گیا تھا۔ ہماری طرف سے گولیوں کی آواز سن کے فیروز اور گل زمان دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آ کر بولے کیا ہوا، کیا دشمن ادھر سے اندر آنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ میں نے کہا 4 آدمی آ سکے تھے، ایک کو خان نے اور 2 کو میں نے لمبا کر دیا ہے، لیکن چوتھا مہندی کی باڑ کے پیچھے رپوش ہو گیا ہے۔ گل زمان نے ادھر میری جگہ کھڑے ہو کر اسے دیکھو، میں باہر جا کر تلاش کرتا ہوں اسے۔ گل زمان جلدی سے بولا نہیں، آپ باہر نہ جائیں، ادھر ہی کھڑے رہ کر اس کے برآمد ہونے کا انتظار کریں، میں اوپر جا رہا ہوں۔ اس کمرے کے بالکل اوپر جو کمرہ ہے اس کی کھڑکی سے باڑ کے پیچھے کا حصہ دکھائی دے جائے گا، شاید میں اسے وہاں سے نشانہ بنانے کی کوشش کروں گا، اگر وہ بھاگ کر ادھر آئے تو آپ نبٹ لینا اس سے۔ وہ پلٹ کر بھاگتا ہوا دوسرے کمرے میں جا گھسا۔ اسی وقت شرافت علی بھی واپس آ گیا، اس کے پاس 2 اسٹین گنے اور خاصی مقدار میں فاضل راؤنڈ تھے۔ کندھے سے اس کے ایک وزنی تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی ایک اسٹین گن فیروز کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا کیا ہوا، وہ اندر آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کیا؟ جو آئے تھے ان میں سے ایک بچ کر مہندی کی باڑ کے پیچھے چلا گیا ہے، اسے دیکھنے کے لیے گلزمان اوپر گیا ہے، فیروز نے جواب دیا۔ مگر تم ادھر سے کیوں ہٹ گئے جہاں میں نے کھڑا کیا تھا تمہیں؟ اس طرف میں نے جان بوجھ کر اندھیرا رکھا ہے اور اپنے آدمیوں کو ہدایت کر رکھی ہے کہ آنے والوں کو اس طرف سے اندر آنے کا موقع دیں، چنانچہ ہمیں ادھر زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ شرافت علی بولا یہ تو بہت برا ہوا بھائی، پھر تو ہمیں وہاں سے ایک لمحے کو بھی نہیں ہٹنا چاہیے تھا، یہ بات تم نے پہلے ہی بتا دی ہوتی مجھے تو میں خیال رکھتا اس بات کا۔ آؤ دیکھیں ادھر کوئی گڑبڑ ہی نہ ہو گئی ہو۔ فیروز واپسی کے لیے مڑتے ہوئے بولا۔ شرافت علی نے عین وقت پر واپس آ کر اس طرف متوجہ کیا تھا۔ فیروز کو اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہم لوگوں پر۔ ادھر سے فیروز اور شرافت علی ایک ساتھ اس طرف لپکے تھے۔ اتنی دیر میں 3 افراد ادھر سے بھی اندر گھس آئے تھے جنہیں فیروز نے دیکھتے اسٹین گن سے بون کے رکھ دیا تھا۔ میں نے آواز دے کر شرافت علی سے کہا کیا اس طرف روشنی کا انتظام نہیں ہے؟ شرافت علی 1 سیکنڈ رکو، میں لائٹ جلا رہا ہوں اب ادھر کی۔ وہ یہ کہ اگر برابر والے کمرے میں گھس گیا۔ میں دوڑ کر فیروز کے پاس جا پہنچا کیونکہ دشمن نے اب سامنے والے حصے کی دیوار پھاندنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ شاید 5ویں آدمی کا گولی کھا کر پیچھے الٹنے کے بعد سے پھر کوئی دیوار پر چڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیا تھا۔ یوں بھی ادھر دربان چکنا تھا اور گلزمان اوپر کی منزل پر جا پہنچا تھا جہاں وہ مجھ سے زیادہ اچھی پوزیشن میں تھا۔ بلندی پر ہونے کی وجہ سے وہ نیچے بالوں کو زیادہ بہتر طریقے پر دیکھ سکتا تھا۔ اس طرف سے یوں لگتا تھا جیسے دشمن نے یلغار کر رکھی ہو۔ 3 آدمیوں کو فیروز ٹھکانے لگا چکا تھا لیکن دیوار پر مجھے کئی سائے حرکت کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک کوٹھی کا وہ حصہ بقیہ نور بن گیا۔ روشنی ہوتے ہی میں نے 2 آدمیوں کو دیوار کے ساتھ کھڑے دیکھ لیا۔ 3 یا 4 افراد پیٹ کے بل دیوار پر لیٹے تھے۔ روشنی ہوتے ہی وہ نہایت
نہایت صورت سے باہر ہی کی طرف کود گئے، مگر وہ دونوں جو دیوار کے ساتھ کھڑے تھے ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کوٹھی کے اس حصے میں چھپنے کی کوئی بھی جگہ نہیں تھی، لہٰذا ان دونوں میں سے ایک کو میں نے اور دوسرے کو فیروز نے نشانہ بنا لیا۔ عین اسی لمحے کوٹھی کے سامنے والے حصے سے گولی چلنے کی آواز سن کر میں صورتحال جاننے کی غرض سے ادھر لپکا۔ یہاں دربان کو کسی دشمن نے شکار کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنا شانہ پکڑے ایک ہاتھ سے رائفل سنبھالے آگے بڑا چلا آ رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے مہندی کی باڑ پر جمی ہوئی تھی۔ میں اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اوپر سے گولی چلی اور اگلے ہی لمحے مہندی کی باڑ کے پیچھے چھپا ہوا شخص لنگڑاتا ہوا باہر نکل کر دربان کی طرف لپکا۔ اس نے رائفل اپنے کندھے سے لٹکا رکھی تھی اور ہاتھ میں پستول پکڑ رکھا تھا جس کا رخ دربان کی طرف تھا۔ شاید وہ دربان کو ہلاک کر کے مین گیٹ کھول کر اپنے ساتھیوں کو اندر بلانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی نیت جانتے ہی اپنی سٹین گن اس کی طرف سیدھی کی، لیکن میرے فائر کرنے سے پہلے ہی اوپر کی منزل میں موجود گلزمان نے اس پر گولی چلا دی۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ میں بھاگتا ہوا باہر نکلا اور دربان کے پاس جا پہنچا۔ کیا ہوا خان، مجھے دکھاؤ کدھر لگی ہے گولی تمہارے؟ میں نے دربان سے کہا۔ او صاحب آپ جاؤ اندر، ادھر تو سالہ بزدل لوگ گھس آیا ہے، عورتوں کا مافک چھپ چھپ کر گولی چلاتا ہے، مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ کر چلائے گولی، پھر پتہ پڑے اس کو گولی چلانا کس کو بولتے ہیں۔ وہ غصے سے پیچو تاب کھاتے ہوئے بولا، تم مجھے دکھاؤ یار، زخم زیادہ نہیں ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زخم پر سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ ہاتھ کے ہٹتے اس کے کندھے کے نیچے سینے سے ایک دم خون کا فوارہ ابل پڑا۔ لہو کی ایک موٹی سی دار میرے سینے پر پڑی۔ میں اچھل کر الگ ہٹ گیا، مگر اتنی ہی دیر میں گرم گرم لہو سے نہا کر رہ گیا تھا۔ دربان جو اب تک نہایت ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑا تھا، اپنے جسم سے فوارے کی طرح لہو ابلتا دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا اور لہرا کر نیچے گرنے لگا۔ میں نے اسے سہارا دے کر گرنے سے بچایا اور دونوں ہاتھوں سے سنبھال کر آرام سے نیچے لٹا دیا۔ اس اثناء میں شرافت علی بھی بھاگتا ہوا میرے پاس آ گیا تھا۔ اس نے دربان کی حالت دیکھ کر کہا، یہ تو کام آ گیا جلانی، زخم بہت بڑا ہے، رائفل کی گولی لگتا ہے، مجھے خون بہت تیزی سے بہہ رہا ہے۔ ہاں یار، ہم تو اس کے لیے فوری طبی امداد بھی حاصل نہیں کر سکتے، ورنہ شاید یہ بچ سکتا۔ میں نے افسوس کے ساتھ کہا۔ افسوس مت کرو اس کا جلانی، افسوس ان معاملات پر ہوتا ہے جن پر پچھتاوا ہو۔ ہم نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اس میں افسوس یا پچھتاوے کی کوئی گنجائش نہیں ہے دوست۔ اس عظیم مقصد پر تو ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ہماری ایک نسل پاکستان بنانے میں کام آ گئی اور ایک نسل اس کی تعمیر اور ترقی میں، اور اب ہماری زندگیاں اگر اس کی بقا کی جنگ میں ختم ہو جائیں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ یہ دربان اپنے ملک کی بقا کی اس جنگ کا پہلا شہید ہوگا۔ اس پر افسوس کر کے اس کی اہمیت کو کم نہ کرو جیلانی۔ باہر سے اب گولیاں چلنے کی آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں۔ ایسا لگتا تھا دشمن شکست کھا کر پسپائی پر مجبور ہو گیا ہے۔ شرافت علی اٹھ کر کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، آؤ ذرا باہر کی صورتحال معلوم کریں۔ ادھر سے اب کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ میں بھی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ شرافت علی نے بغلی دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ باہر بالکل سناٹا تھا، کوئی ایک متنفس بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم دونوں باہر نکل آئے، یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ وہاں دور دور تک دشمن کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ شرافت علی بولا، کوٹھی کے اندر پڑی ہوئی تمام لاشیں پولیس کے آنے سے پہلے ہی باہر پھینکوا دینا چاہیے تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو سکے اس سارے ہنگامے کا مرکز ہمارا گھر تھا۔